بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاتین حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو السلام علیکم. آج 3 سوال ہیں، تینوں ایک ہی فیملی کے ہیں، بڑے مزیدار ہیں. احسن زمان صاحب نے کہا ہنی مون اتنا ضروری کیوں ہے؟ کیا اس کی کوئی شرعی حیثیت ہے؟ میری شادی ہونے والی ہے اور مجھے یہ بوجھ محسوس ہوتا ہے. رانی جے: ہنی مون کا سوچ کر میں تو بہت خوش ہوں. میرے میاں کو بجٹ کا مسئلہ ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے؟ میری تو ساری خوشی روئنڈ ہو جائے گی. اوکے. اور تیسرا جناب یہ فوزیہ امین صاحبہ، یہ کہتی ہیں کہ میرے سسرال میں اگر کوئی ہنی مون کا ذکر بھی کرے تو لڑائی ہو جاتی ہے، اس لیے وہاں کوئی ہنی مون پر نہیں جاتا. میں تو جانا چاہتی ہوں، کوئی رستہ نظر نہیں آتا، میں کیا کروں؟ تو آپ سب کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی نا. ہنی مون کوئی مناتا ہے، خوش ہم ہو جاتے ہیں، بعض وقت تو دعا بھی دیتے ہیں کہ اللہ کرے ان کا ہنی مون اچھا گزرے. اچھا، پہلے تو یہ جان لیں ہر چیز میں شرعی اور غیر شرعی کا مسئلہ نہیں ہوتا. کچھ چیزیں ریچولز بن جاتی ہیں، کچھ ثقافت بن جاتی ہیں. اب لائک ہنی مون، آپ نے کبھی سوچا یہ کب شروع ہوا؟ اس کو شروع ہوئے یہ اس وقت ہم کس صدی میں ہیں؟ 21ویں صدی میں. یہ شروع ہوا کو 16ویں صدی میں. یعنی آپ سوچئے کہ کتنے 100 سال پرانی بات ہے، کو 500-600 سال پرانی. اچھا، جب یہ شروع ہوا تو اس وقت یہ جو ریچولز تھے وہ یہ تھے کہ تمہاری شادی اٹ شوڈ بی لائک اے ہنی مون. اچھا، مون جو ہے وہ گھٹتا بڑھتا ہے، تو یہ تصور دیا جاتا تھا کہ شادی میں کبھی خوشی ہوگی کبھی غم ہوگا، لیکن یہ میٹھی رہے شہد کی طرح. پھر یہ تقریباً 100 سال یہ چلا تب تک 19ویں صدی تک. تو 19ویں صدی میں آ کے جو کانسیپٹ تھا یہ بدلا، اور اس میں پہلی دفعہ سفر شروع ہوا. اور 19ویں صدی میں جو عمرا تھے یورپ کے اور برطانیہ کے، جو انہوں نے سٹارٹ کیا. تب تک ریل آ گئی تھی اور جہاز بھی آ گئے تھے، بڑی بڑی کشتیاں اور بوٹس بھی آ گئی تھی. تو اس کے ساتھ یہ جو ٹرانسپورٹیشن ہے یہ ایڈ ہو گئی. 20ویں صدی میں 3 چیزیں اور ایڈ ہوئیں. وہ یہ کہ سیاحت کا بہت آغاز ہو گیا، پیکیجز آ گئے، ہوٹل انڈسٹری آ گئی، اشتہارات آ گئے. تو پھر یہ ہونے لگا کہ یہ ایک سوشلائزیشن میں آ کے ایک ایسی چیز بن گئی جیسے سنوبری ہوتی ہے. سنوبش تھوڑا بندہ ہو جاتا ہے کہ ہم ہنی مون پہ. پہلے لوگ مری جاتے تھے، پھر ناران کا گان، پھر ایک وقت آیا کہ لوگ ملک سے باہر جانے لگے. ابھی ہر دوسرا تیسرا بندہ کوئی ہانگ کانگ پہنچا ہوا ہوتا ہے، ترکی پہنچا ہوا ہوتا ہے، کچھ لوگ عمرے پہ بھی جاتے ہیں. کیا ان کا مذاق اڑانا چاہیے؟ میرا اپنا خیال ہے کہ کچھ لوگ افورڈ کر سکتے ہیں، انہیں ضرور جانا چاہیے. جو افورڈ نہیں کر سکتے، لائک لوور مڈل کلاس میں شادی پہ، بارات پہ، زیورات پہ خرچے بہت ہو جاتے ہیں، تو وہاں ہنی مون ذرا مشکل ہو جاتا. سوری. کیا وہاں ہنی مون ضرور منانا چاہیے قرض میں دب کے؟ تو یہ تو عقل مندی کا تقاضا نہیں ہوگا. ہنی مون کے بنیادی 3 جو آبجیکٹیوز مجھے سمجھ آتے ہیں، اگر آپ اس کو انڈورس کریں گے کہ ایک تو شادی کا پرسکون آغاز ہو، دوسرا شادی کے دنوں میں بہت تھکاوٹ ہوتی ہے، بھاگ دوڑ، پریشانیاں، ڈپریشن، ٹینشن، انگزائٹی، تو اس سے ذرا سہولت ہوتی ہے، آپ آرام کرتے ہیں. تیسرا جو بہت اچھا ہوتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کو ٹائم دیتے. آپ کے ازدواجی تعلقات کا آغاز وہاں سے ہوتا ہے. گھر میں تو بعض دفعہ نہیں ہو پاتا، وہاں چونکہ سہولت ہوتی ہے، پرائیویسی ہوتی ہے، تو آپ ایک دوسرے کو بہت اچھے انداز میں سمجھ کے چلتے ہیں. یہ تو ہوا جی آپ کے احسن زمان صاحب پہلے سوال کا آغاز. اب آپ کو بوجھ محسوس ہو رہا ہے، تو اگر تو آپ 50,000 60,000 کے اگبگ افورڈ کر سکتے ہیں اپنی جو اسلامیہ تو بہت اچھا ہے، پھر منا لیجئے گا، کر لیجئے گا. بہت مہنگے ہوٹل میں نہ جائیے گا. اچھا، رانی جے ہے یا جی ہے؟ بیٹا آپ کے لیے جو سلوشن ہے
وہ یہ ہے کہ میاں افورڈ نہیں کر سکتا، نو پرابلم، ہنی مون پہ تو آپ نے جانا ہے، تو میاں کو پہلی رات منا لیجئے کہ یو وڈ بی مائی گیسٹ، اور اس سفر کا خرچہ آپ اٹھائیں گے۔ خرچہ کیا ہوگا؟ ہوٹل کا اور آنے جانے کا۔ 10-20 ہزار میاں کے پاس بھی ہوں گے، اس کی اسلامیوں میں بھی، تو یہ ایمیکیبلی ہو جائے گا، اس کا برڈن گفٹ آپ کی طرف سے ہو جائے گا۔ یہ آسانی سے ہو سکتا ہے، بہت سے لوگ ہیں وہ یہ کر لیتے ہیں۔ میں نے تو کئی دفعہ ایسا دیکھا کہ لڑکیاں اپنے اسپاؤس کو اس کے ولیمے کے خرچے کے لیے بھی اپنی اس میں سے دے دیتے ہیں، اسلامیوں میں سے۔ یہ وہ محبت کا، یعنی اس کا تعلق کوئی کسی قانون یا اصول سے نہیں ہے۔ اسی طور پہ یاد رکھیے کہ ہر بات میں اسلام یا شریعت وہ مداخلت، اگر آپ خوش ہو رہے ہیں کسی جگہ سیر پہ جا رہے ہیں تو اسلام کو اس پہ کیا پرابلم ہے؟ نہ شریعت کو پرابلم ہے۔ آپ جائز طریقے سے جا رہے ہیں، حلال رشتے میں جا رہے ہیں، تو بہت زیادہ سوال کرنے بھی نہیں چاہیے، کیونکہ اس طرح کے جو سوال ہیں وہ پھر دقت کا باعث بنتے ہیں۔ سوال بجٹ کا ہے، بجٹ کو مینیج کر لیجئے، پہلے سے تھوڑی بچت ہو سکتی ہے، کوئی ایزی لون مل جائے وہ لے سکتے ہیں، یا اگر آپ کی بیوی اس کو ساتھ میں آپ کو ہیلپ کرتی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ آسانی کے ساتھ ایک اچھا تصور ہے لڑکے لڑکی کو۔ اچھا، بعض جو امیر خاندان ہیں ان کے تو ابے پورا پیکج، جہاز کا ٹکٹ اور وہاں کے ہوٹلنگ ان کو دیتے ہیں، اور بعض کے ساس سسر دے دیتے۔ تو دونوں صورتوں میں اپنے پہ غیر ضروری مالی بوجھ نہ ڈالیے گا، ضروری جو مالی بوجھ ڈلتا ہے وہ ڈال لیں۔ اور ایک کبھی کبھی نقصان ہوتا ہے کہ اس وقت آپ بہت زیادہ ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، اظہار بھی کرتے ہیں، تو تھوڑا ان ریئلسٹک ایک توقعات بڑھ جاتی ہیں، تو گھر میں آ کے پھر ٹائم اتنا کم ملتا، سب کے سامنے تو آپ ہاتھ بھی نہیں ملا سکتے، گلے ملنا تو بہت دور کی بات ہے، تو اس طرح کی پرابلم ہو جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے تھوڑا آپ کو سمجھدار ہونا چاہیے۔ تو انشاءاللہ یہ زندگی آپ کی ہے، خوشی آپ کے لیے قسمت میں اللہ نے لکھی ہے، اس کے لیے کوشش بھی کرنی چاہیے، دعا بھی کریں۔ دوسروں کو دیکھ دیکھ کے اپنا منہ بہت لال نہیں کرنا چاہیے، جتنا کا افورڈ کر سکتے ہیں اتنا کر لیجیے۔ آپ اسلام آباد تک جا سکتے ہیں، وہاں چلے جائیں، آپ اس سے آگے جا سکتے ہیں، وہاں چلے جائیں، پر اپنے ریسورسز کے مطابق۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت، السلام۔ زندگی کسی سڑک کی طرح ہے، نہ تو سڑک سیدھی ہوتی ہے ہمیشہ، اور نہ ہی اس میں سے ہم سو جم سامنے باز آتے ہیں۔ معاملات ہوں، رشتے ہوں، تعلقات ہوں، ایکسپیکٹیشن ہوں، اتنی جگہوں پہ انسان کے دل کو دھچکا لگتا ہے اور دل دکھی ہو جاتا ہے، پر ہمارے آس پاس دکھوں کو چننے والا کوئی نہیں ہوتا، ہمیں حوصلہ دینے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، کوئی رستہ دکھانے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، اور یہ ہر بندے کے بس میں نہیں ہوتا۔ جب وہ میرے پاس کاؤنسلنگ کے لیے آتے ہیں، مینٹورنگ کے لیے آتے ہیں، تو ہم پورا 1 گھنٹہ آپ کو سنتے ہیں، یہ آدھا گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے، پاکستان میں، پاکستان سے باہر، جہاں جہاں، صبح 9 سے رات 9 تک 1-1 گھنٹے کے سلاٹس میں لیتا ہوں، اور اس میں صرف آپ کی باتیں سنتے نہیں ہیں، آپ کو بہترین حل بتاتے ہیں۔ یہ کاؤنسلنگ پیڈ ہوتی ہے، اور سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ آپ ہی کے مطالبے پہ، آپ ہی کی خواہش پہ اور آپ ہی کی مرضی پہ ہم چھٹیوں کے دن بھی کاؤنسلنگ کے لیے آن رکھتے ہیں۔ 0300 946 8746 0332 746 8746، پاکستان میں ہو یا پاکستان سے باہر، ضرور رابطہ کیجیے گا، تاکہ آپ کے دکھوں کو ہم محبت کی چمٹی سے ایسے کر کے اٹھا سکیں اور آپ کو راستہ بتا سکیں، تاکہ آپ کی زندگی کا سفر آسان، سہل، خوشگوار اور بہت اچھا ہو۔